اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. ترک گناہ کے طریقوں پر آج ہماری دوسری اور آخری نشست ہوگی، اور اس کے بعد جو اگلے مرحلے ہوں گے اور اگلی کلاسز ہوں گی، اس میں باقاعدہ عنوانات کے تحت آپ کے کورس سلیبس کے مطابق گفتگو شروع ہو جائے گی. تو بغیر کسی تمہید میں جائے براہ راست بات کا آغاز کر دیتے ہیں کہ ہم ان طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سے ایسے طریقے ہم استعمال کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں. تو اس کے کچھ طریقے تو پچھلی دفعہ آ گئے تھے. آج جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کرے، زیادہ تر اوقات میں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے اندر ایک ایسی نمایاں تبدیلی لے کر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ میری پچھلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا، اور 2-3 مہینے بھی اگر آپ نے اس طرح سے گزار لیے تو اس کے بعد خود وضو کے اندر ایک اتنی طاقت ہے اور ایک ایسی روحانیت کی آپ عادی ہو جائیں گی کہ اگر کبھی آپ بغیر وضو کے رہ جائیں گی تو آپ کو ایک بے چینی سی محسوس ہوگی. جس طریقے سے ہوتا ہے نا، جو انسان بہت زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو کبھی ایسا گندا ہو جائے، وہ جسم پہ کوئی گرد و غبار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک روحانی نظافت کی ایک ایسی عادی آپ ہو جائیں گی کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اب میرا گناہ کرنے کا ویسا دل ہی نہیں چاہتا کہ جس طرح سے پہلے چاہا کرتا تھا. پہلے تو ذرا سا موقع آتا تھا اور میں گناہ کی طرف فوراً چلی جاتی تھی. اب جاتے جاتے آپ کے قدم پلٹ آئیں گے. کسی برائی کی طرف جانے کا ارادہ اور جو داعیہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ انتہائی آسانی کے ساتھ پیچھے چھڑا کے نکل جائیں گے وہاں سے. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم. خود امام خمینی علیہ الرحمہ کہیں سفر میں بھی کہیں ہوتے تھے، سفر میں، تو بھی جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی باوضو نہ ہو تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، ابلیس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کو مسلسل گناہوں سے بچاتا ہے. تھوڑا سا آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. ظاہر ہے، دیکھیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور وضو کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ محنت نہیں. جبکہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وضو زیادہ تر اوقات میں باوضو رہو، چاہے سختی میں ہو چاہے آسانی میں. بہت سارے افراد ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، خود مجھ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب کہیں کوئی سفر بھی درپیش ہوتا ہے، حتیٰ کہ جیسے کہ ہوائی جہاز کے سفر ہوتے ہیں، مثلا باتھ روم وہاں پر گئے یا باوضو نہ رہے تو جہاز کے جو چھوٹے سے کوٹھڑی نما ایک باتھ روم ہوتے ہیں اس تک میں جا کے وہ وضو کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی موقع ایسا رہنے نہیں دیتے کہ جس میں وہ بے وضو رہے. اور خاص طور پر سوتے وقت وضو کی تو بہت ہی زیادہ تاکید آئی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد، کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بستر پہ جائے سونے کے لیے، مفہوم ہے روایت کا، تو وہ بستر اس کا مثل قبر کے ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا. یعنی اگر کوئی شخص بغیر وضو کے جائے، اور اگر آپ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں گی تو بہت زیادہ اس بات کی بھی تاکید ہے کہ انسان اگر روحانی کسی بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کے اوقات آنے سے پہلے وضو کر کے رہے. یہاں تک روایت میں بات آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا، اس نے نماز کی بے احترامی کی. نماز کے احترام کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت نہیں بھی آیا، مثلا 1 بجے نماز کا وقت آئے گا بالفرض،
آپ 12:45 سے وضو کر کے تیاری کر کے رہیں گے تو آپ ایسا ہے کہ جیسے نماز کا احترام کر رہے ہیں. نماز کا وقت آ گیا اور آگے بڑھتا گیا اور 3 بج گئے اور 4 بج گئے اور 5 بج گئے اور اس کے بعد پھر نماز کا خیال آ رہا ہے اور پھر آپ وضو کرنے جا رہی ہیں, تو ایک گناہ اس کے اندر توہین اور بے احترامی کا پہلو کا شائبہ سا ہونے لگتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے نماز کی. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور خاص طور پر اگر یہ جو وضو آپ کریں گے اس میں کچھ مستحبات کا بھی خیال کر لیں, جو ابھی کچھ ہی دنوں بعد آپ لوگوں کی باقاعدہ مسائل فقہ جو وضو کے ہوں گے ان کی جب کلاس ہوگی تو اس میں ہم ان مستحب دعاؤں کا تذکرہ کریں گے. لیکن وضو کے جو اپنے مستحبات ہیں تقریباً کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں 750 تک بیان کیے ہیں, 750 مستحبات ہیں وضو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب پہ تو عمل نہیں کیا جا سکتا, ورنہ تو 1 گھنٹہ تو وضو کرنے میں وقت لگ جائے گا اور پھر نماز میں تو اور زیادہ. تو کچھ خاص دعائیں ہیں, ان کو اگر آپ باقاعدہ لوگ جب وضو کی کلاس ہوگی تو اس میں بتاؤں گا بھی کہ ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ ہر موقع پر وہ کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے, اور دائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ, اور بائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ, اور مسح کے وقت یہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اگر آپ اپنے باتھ روم میں جہاں پہ آپ زیادہ تر اوقات میں وضو کرتی ہیں واش بیسن کے پاس شیشے پہ ان دعاؤں کو لکھ کر اگر آپ لگا لیں, اور تو آپ کو دیکھیں گے کہ 15-20 روز میں زبانیں یاد ہو جائیں گی, اور پھر آپ کو بہت زیادہ وہ دعائیں فائدہ پہنچاتی ہیں, کیونکہ ان دعاؤں میں قدم قدم پر میدان قیامت اور آخرت کو یاد دلائے گی. جب انسان زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے گا اور بار بار آخرت کو یاد کرے گا تو آپ خود سوچیں گے اس کا دل اور دماغ کبھی جائے گا ہی نہیں کسی گناہ کرنے کی طرف. یہ اس کے پیچھے فلسفہ. جب کبھی ایسا کوئی موقع پیش آتا تھا کہ ابو علی سینا اتنے مشہور عالم گزرے ہیں, کچھ علماء اس کے قائل تھے کہ ابو علی سینا مثلاً آغا خانی تھے یا اسماعیلی جسے کہا جائے. آغا خانی تو خیر بعد میں نام بنا, ورنہ اسماعیلی. لیکن کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں, یہ شیعہ حسن عشری تھے. ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے, اور وضو کرتے ہی اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہی ان کا وہ مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا تھا. کوئی علمی مسئلہ کوئی ایسا پیش آ جاتا تھا اگر انہیں, تو آپ بھی ماشاءاللہ علم دین کی راہ میں آ چکی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اگر زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے تو خود ایک نورانیت اور برکت بھی آئے گی اور شیطان بھی آپ سے دور ہو جائے گا. گویا ایک لحاظ سے خدائی حصار میں آپ آ جائیں گے. شیاطین کو کہیں سے راستہ نہیں ملے گا کہ اگر آپ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کریں. تھوڑے دن پریکٹس کر کے دیکھ لیں, 15 روز 20 روز, پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ایک عجیب روحانی فضا اور کیفیت آپ کو محسوس ہوگی, زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے, روزہ پورا گزارنے کے بعد جو افطار کا وقت آیا ہے, تو وہ میں نے آپ کو وہ چیز دکھائی. حالانکہ اصل مقصد میرا یہ تھا کہ روزہ رکھنا ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے شیطان سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. روزے کا جو فلسفہ ہے, بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کے فلسفے نہیں بتائے گئے, لیکن روزے کا فلسفہ تو خود پروردگار نے قرآن میں بتا دیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. اس کا تو باقاعدہ ظاہر بظاہر کھلا جو فلسفہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ روزے سے رہیں. لیکن کتنے روزے؟ ویسے شریعت اسلام میں عام طور پہ کہا جاتا ہے اگر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لیا جائے, جو میں ابھی فی الحال آپ سے نہیں کہوں گا. آپ کم سے کم ابتدا کریں مہینے میں 1 روزے سے, اور وہ بھی روزہ اگر آپ کا کوئی قضا باقی ہے تو قضا کی نیت سے آپ روزہ رکھیں. اگر آپ, کیونکہ آپ عادی نہیں, ویسے علماء یہ بیان کرتے ہیں جو امام خمینی کا خود سازی کا چارٹ ہے اپنے آپ کو انسان روحانی طور پر کیسے ترقی دے, تو اس میں انہوں نے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی تاکید کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی طبیعتوں میں گراں گزرے روزہ رکھنا. ابھی رمضان, استقبال رمضان کی آپ لوگوں کی کلاسز آئیں گی اور پورا رمضان اس کے مسائل بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ گزرے گا, تو آپ خود دیکھیں گے اس میں روزے کے بہت سارے فائدے اور فلسفے آپ کی نگاہ میں آئیں گے. لیکن سب سے بڑا فائدہ اور فلسفہ اس کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو. مہینے میں 1 روزے سے ابتدا کریں بس, اور پھر اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے جب اس طرح سے گزریں گے, پھر آپ کو خود ہی دل چاہنے لگے گا کہ نہیں میں ہفتے میں 2 دن رکھ لوں. 15 روز میں, پھر 15 روز میں آپ 1 دفعہ کر دیجئے گا, پھر ہفتے میں کبھی توفیق میں اضافہ ہو جائے تو ہفتے میں 2 دفعہ کے اوپر چلی جائیے گا. لیکن جن کے اوپر قضا روزے باقی ہیں وہ کوئی بھی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے.
ان کا روزہ باطل ہو جائے گا اور انہوں نے مستحب روزے کی نیت کی. تو خواتین پہ عام طور پر کچھ نہ کچھ قضا روزے باقی ہوتے ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے، لیکن چلیں پھر بھی اگر کچھ روزے باقی ہیں تو پہلے اپنی قضا آپ انجام دیں. روزے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ایک فلسفہ ہے اس کا، کہ روزے میں کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، بالکل بند گھر ہے، بند کمرہ ہے، کمرے میں فریج بھی رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں جاتی اس میں سے ٹھنڈا پانی نکال کر نہیں پیتی. کھانے کی چیز رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نہیں جاتی کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے. خاص طور پہ انسان اگر شروع میں کچا ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھا لوں، لیکن رک رہا ہے، بار بار جاتا ہے رکتا ہے، جاتا ہے رکتا ہے، اس کا دل ان چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، لیکن حکم خدا کی بجاوری کے خیال کی نیت سے وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا. تو اس کا فلسفہ کیا بنا؟ یعنی گناہوں کی گناہ ہے، اس کو اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے روزہ توڑا تو پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چاہے اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، تو یہ اس سے خود بخود ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. آپ جھوٹ بولنے جا رہی ہیں اور اچانک سے آپ کی جو ہے نا زبان رک جاتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. آپ غیبت کرنے آپ کی زبان کے اوپر کیونکہ عادی ہو چکی ہیں، غیبت کرنے نکل رہی ہوتی ہے زبان سے غیبت، لیکن کیا ہے کہ آپ فوراً رک جاتی ہیں کہ نہیں میرا تو روزہ. کسی سے جھگڑا کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن کیا ہے جیسے اکثر نہیں ہوتا منی بسوں وغیرہ کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ بھائی زیادہ دماغ مت خراب کرو، آج میں روزے سے ہوں. بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی بہرحال کہ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میرا زیادہ منہ نہ کھلواؤ. تو انسان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف جائے. تو اگر آپ کبھی بھی اس طرح سے یہ جو فلسفہ ہے اس کا کہ بار بار جو رکنے کی آپ مشق آپ کو ہوتی ہے، یہ خود آپ کے اندر ایک تقویٰ پیدا کرتی ہے. تو ایک مہینے میں ایک روزے سے آپ ابتدا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ خود بخود اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے. ارے روزہ رکھنے سے تو آپ کے قضا واجبات اتریں گے. دوسرا، آپ گناہوں کی طرف اس انداز سے نہیں جا سکیں گے کہ جیسے پہلے بہت آسانی سے شیطان کے ہاتھ میں جیسے کھلونا انسان بن جاتا ہے، اس طرح سے ہو جائے. اچھا، آپ نے ایک چیز اور بھی، بس ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اگلے نقطے پر چلا جاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ روزے میں انسان کو مباحات کیوں چھڑوائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، واجبات حرام چیزیں تو چھڑوائی جائیں گی آپ سے، جھوٹ مت بولیں، غیبت مت کریں، کسی کو برا والا نہ کہیں، گالیاں مت دیں، سوء ظنی اور کینہ نہ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اور جو اور حرام چیزیں ہیں، کھانا پینے سے انسان دوری اختیار کرے، امساک کرے، ان چیزوں کی طرف نہ جائے. لیکن کھانا اور پینا تو کوئی حرام چیز نہیں تھی، یہ تو مباح چیز تھی. پھر مباح چیزوں سے ہمیں کیوں روکا گیا؟ عام زندگی میں تو ہمیں اجازت تھی، چلے جھوٹ اور غیبت کی تو عام جب ہمارا روزہ نہیں ہوتا تب بھی ہمیں اجازت نہیں ہوتی. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. دیکھیے، اگر آپ سب کے پاس کاپیاں ہیں، اگر آپ اپنے صفحے کو موڑ دیں تو آپ اسے کتنا بھی صفحے کو بعد میں سیدھا کے کرنے کی کوشش کریں، وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا. صفحے کو سیدھا کرنے کی ایک ہی ترکیب ہے کہ صفحے کو بالکل مخالف سمت میں دوبارہ موڑ دیا جائے. ایک تو جس سمت میں آپ نے پہلے موڑا تھا، اب سیدھا کریں گے سیدھا نہیں ہو رہا، بار بار تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے. اس کو موڑنے کے لیے ضروری ہے، سیدھا کرنے کے لیے کسی مخالف سمت میں موڑ دیا جائے. اب کیا ہوگا؟ یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. تو ہمارا نفس بھی برائیوں اور گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ سیدھی طریقے سے باز نہیں آتا. صرف یہ نہیں کہا جا سکتا تم حرام کام نہ کرو، اس سے کچھ مباحات بھی چھڑوائے جاتے ہیں تاکہ یہ بالکل سیدھا ہو جائے. جبھی ہمیں بہت ساری چیزیں صرف حرام کی حد تک نہیں، مباحات، کھانا اور پینا مباح تھا، لیکن پھر بھی ہم سے چھڑوایا گیا تاکہ تمہارا نفس برائیوں کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ سیدھے طریقے سے باز نہیں آئے گا. اس کے لیے ضروری ہے اس سے کچھ مباحات بھی چھڑوائے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنا سمجھ آئی یہ بات یا نہیں آئی، لیکن بہرحال سمپل سی بات، آسان تھی، سادہ تھی. تو ایک تو باوضو ہر وقت رہنے کی کوشش کریں، زیادہ تر اوقات میں بہت زیادہ وسواس کی حد تک نہ جائیں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی یاد آئے، جب بھی واش روم جائیں تو وضو کر کے ہی وہاں سے باہر آئیں. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ مہینے میں ایک روزے سے ابتدا کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو تعداد کو ذرا بڑھانے کی کوشش کریں، بہت نمایاں تبدیلی اپنے اندر آئے گی. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے، وہ ہے ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور اس کے بعد اس ذکر کو پڑھا تھا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پہلے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی جو ذکر یونسیہ کہلاتی ہے، یا جو اہل سنت عام زبان میں آیت کریمہ کا ورد کرنا جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہی آیت.
یہ ہر مشکل اور پریشانی میں جب حضرت یونس کو جب ویل مچھلی کے ایک لحاظ سے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر روایات اس میں ذرا مختلف ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب انہوں نے یہ ذکر پڑھا تو فوراً مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ باہر نکل آئی، فوری مدد آئی، فاستجبنا، فوری ان کے پاس مدد آئی، ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئی۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس ذکر کو خاص طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ترک گناہ میں یا خود سازی میں یا اگر اپنے معرفت کو بہت زیادہ بڑھانا ہے تو اگر نمازوں کے بعد اس ذکر کو سجدے میں جا کر 400 دفعہ پڑھا جائے تو انسان فطرت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بہت سارے دیکھیے گناہ ایسے ہیں جو آپ عادتاً کرتی ہیں، دل بھی نہیں، جیسے غیبت ہماری زبانوں پہ ایسی چڑھ گئی کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مزہ آئے یا نہ آئے، گناہ بے لذت، جسے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ کی مثال اصل میں خارش کی سی، کھجاتے چلے جائیے، اس وقت تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک سوزش کی صورت میں بعد میں جلن آپ کو ہوتی۔ اہل سنت کے عالم تھے نا مولانا اشرف علی تھانوی، وہ تو ان کا تو شعر ہے باقاعدہ اس پر کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ بریانی میں ہے جو مزہ ہے یارو پیٹ کھجلانے میں، باقاعدہ ان کا شعر بھی ہے۔ تو بہرحال گناہ کی مثال خارش جیسی، کھجاتے چلے، اس وقت تو ہلکا پھلکا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بڑی سوزش اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی اس ذکر کو 400 دفعہ، اچھا بہت سے لوگوں نے اس کی ابتدا کر کے دیکھی، انہوں نے کہا بھائی 100 دفعہ پڑھنے میں ہمارے سر میں ایسا درد ہوا کہ ہم سے، اس میں بھی اسٹریچنگ ہوتی، یعنی ایک ساتھ بہت مشکل ہے کہ آپ کے ساتھ ہو، تو اسلام نے اس کا تقاضا بھی نہیں کیا۔ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں 25 دفعہ ایک سجدے میں، اس کو توڑ کے بھی کیا جا سکتا، 25 دفعہ ایک سجدے میں کر لیں، پھر سر اٹھا لیں، یا دن میں پوری دفعہ میں 400 دفعہ کا ایک عدد پورا کر لیں، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہوئے جائیں یہاں تک کہ 400 دفعہ تک آپ پہنچ جائیں۔ ابتداً ایسا کریں، لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی سجدے میں بعد کے مراحل کے اندر ایک سجدے میں لے جائیں اس کو۔ تو بہت سے انسان جو عادتاً گناہ کرتا ہے، عادتاً مزہ نہیں بھی آ رہا ہوتا، اس کو سوزش ہو رہی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، اس خارش کے نتیجے میں اس کو، لیکن کیا ہے کہ اس کو بس وہ عادی ہو گیا ہے ان گناہوں کا، تو وہ جب یہ ذکر یونسیہ پڑھے گا روزانہ 400 دفعہ تو وہ فطرت سے آزاد ہو جائے گا۔ بہت سے گناہ فطرت میں تو خیر اسلام کی فطرت میں انسان پیدا ہوا ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں عادتاً بھی ہو گئی ہیں، تو تمام کے تمام گناہ جو عادتاً ہوتے ہیں کسی اور بھی وجہ سے، وہ ذکر یونسیہ کی برکت سے اس کو نجات عطا ہو جائے گی۔ جیسے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی، اس طریقے سے آپ کو بھی ان گناہوں سے نجات عطا ہو جائے گی۔ تو 400 دفعہ اگر اس ذکر کو پڑھا جائے، ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر جب یہ آپ پڑھ لیں گی تو فاستجبنا لہ، اگلی آیت ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو طریقہ ہے وہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تسبیح حضرت زہرا کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کے الگ سے آداب ہیں، جو آپ کی انشاءاللہ کبھی کلاس ہوگی تو اس کے اندر ہم بتائیں گے۔ اس کو بہت ہی سرسری سا لے لیا گیا ہے، بس انسان ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جلدی سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح سے کہتے ہوئے بالکل بیزاری کے ساتھ کہ دماغ کہیں اور ہے، کسی اور سے باتیں کر رہا ہے، اور یہاں ساتھ میں یہ جو ہے تسبیح پڑھتا جا رہا ہے، کہ دیکھیے اس طرح سے جب اس کو پڑھنے والا ہی اس کو حقیر سمجھے گا، بس ایک عادت بنا لی ہے اس کی، ورنہ تسبیح حضرت زہرا اتنے فضائل رکھتی ہے کہ اکثر افراد کا تو تجربہ ہے، کوئی بھی اہم کام کے لیے کبھی نکل رہے ہوتے ہیں اور اس نیت سے تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے ادوار میں جب ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ چل رہی تھی کراچی میں، تو کچھ افراد ایسے تھے جو پرفیکٹ کلر، آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر اس قسم کے لیے افراد معمور کیے جاتے ہیں، بالکل پرفیکٹ کلر اور نشانہ باز ہوتے ہیں، وہ ایک ہی گولی میں کام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ افراد ایسے تھے مومنین میں سے کہ جو کہ ان پرفیکٹ جو کلرز تھے ان کے اس سے بچ نکلے وہ،
وہ زندہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ انہوں نے خود ذاتی طور پر تحقیق کی اس بات کی. تو معلوم یہ چلا کہ وہ تمام کے تمام افراد اپنی حفاظت کی نیت سے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو معمولی سے جسم و جان کا مسئلہ. بہت ہوا تو انسان کی جان ہی چلی جائے گی نا آخرت. وہاں تو گناہوں کی جو بربادی ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری روح کو کھائے چلی جا رہی ہے، اس سے تو ہماری آخرت ہمیشہ کی برباد ہونے والی. وہاں کیا یہ تسبیح کام نہیں کرے گی؟ 100% کام کرے گی، یقیناً کام کرے گی. بلکہ اپنے جسمانی اعتبار سے آپ کو اپنے اندر طاقت اور توانائی کے لیے بھی اس تسبیح کو کام میں لانا چاہیے. حضرت زہرا نے جو فرمائش کی تھی پیغمبر اسلام سے اور کہا تھا کہ گھر میں جو آپ دیکھتی ہیں کہ جو اس کا واقعہ ہے تسبیحت حضرت زہرا کو پیغمبر کی طرف سے جو تحفہ جو پیغمبر نے شہزادی کو دیا تھا، تو انہوں نے کام کی زیادتی کی شکایت کی تھی. تو بجائے اس کے کسی ملازمہ کا انتظام کرتے، کوئی کنیز ان کے لیے لے کے آتے، کوئی میڈ لے کر آتے ان کے لیے، کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں تسبیح کا تحفہ تمہیں دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزوریوں کو دور کرنے والی اثر پذیر اس کی بعض اوقات وہ دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کی نگاہ میں خود اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی. اور جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ نام خدا ہماری زبانوں پہ چڑھ گیا اتنا کہ اس کی یاد دلوں سے نکل گئی. یعنی زبان کے اوپر تو بہت آ گیا، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. بس اذانیں تو دی جا رہی لیکن حضرت بلال جیسی جذبہ اور روح کہاں سے لے کر آئیں. تو بعض اوقات اگر انسان مکمل آداب اور شرائط کا خیال کر لے تو پھر وہ دیکھے گا کہ واقعی ان تسبیحات کے ایسے ایسے فائدے اس کو ملیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا. تو اپنے آپ کو سمجھائیں. جس سلسلے میں علی رضا رجالی تہرانی کی کتاب تسبیح حضرت زہرا کی فضیلتوں کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ہوئی، آپ وہ لے کے پڑھیں. اس میں سارے آداب لکھے ہوئے ہیں، اس کے سارے فضائل لکھے ہوئے، پھر آپ کو اس تسبیح کی اہمیت کا احساس ہوگا. اس کے بہت سے عملیات بھی ہیں جو تسبیح حضرت زہرا کے پڑھے جاتے ہیں. تو آداب و شرائط کے ساتھ خاص طور پر اس مسئلے میں ہمارے ایک دوست تھے جو خود عراقی تھے، اور جب آقا خوئی سے ملے تھے نجف میں تو آقا خوئی نے ان کو تربت امام مظلوم اصلی جو ان کی قبر کی مٹی کی بنی ہوئی ایک سجدگاہ دی تھی آقا خوئی نے، اور کہا تھا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ اوقات میں ذکر خدا کرتے رہیں. اور جیسے ہی تم کربلا اور رجب کی حدود سے یہاں سے باہر نکلو گے، شیاطین اس کے اوپر حملہ کریں گے، اس تسبیح کے اوپر، اور اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے. روایات میں یہ بات آئی ہے اصل کہ شیاطین اس تسبیح کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو بہرحال کوشش آپ یہ کریں کہ زیادہ تر اوقات میں اگر آپ کو اصلی سجدگاہ اصلی خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح مل جائے تو کیا کہنا، عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. لیکن خاک کربلا کی بھی ہو یا عام تسبیح بھی ہو، لیکن آپ اس طریقہ کار سے پڑھیں جسے تسبیح حضرت زہرا کہا جاتا ہے، لیکن ان آداب اور شرائط کے ساتھ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی عام طور پر جسمانی صرف پریشانیوں سے یا دشمنوں سے حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ وہ سب سے بڑا دشمن جو ہمارا شیطان ہے اس سے حفاظت کی نیت سے بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے. پھر دیکھیے کہ آپ گناہوں سے آپ اپنے آپ کو کیسا بچا سکیں. اس کے بعد یہ ایک طریقہ ہوا. اگلا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کچھ سزائیں دے. نفس کو سزائیں دینا، اس میں ایک تو وہ صوفیہ کا غیر اسلامی طریقہ سزائیں دینے کا، یا ہندو کچھ سادھوؤں کا کیلوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے جسم کو ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو غیر اسلامی مجاہدات کہلاتے ہیں، جو صوفیہ وغیرہ سے یہ گمراہ کن چیزیں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی وجود نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں کے لیے خود دے سکتا. آیت اللہ سید مہدی بحرالعلوم کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی قیامت کو اپنی زندگی کی حالت میں اسی دنیا میں برپا کر سکتا. اپنا محاسبہ آپ کیجیے، بھی محاسبے کی بات بھی آگے آئے گی. تو پھر کسی شخص کے بھی دو محاسبے نہیں ہوں گے کہ میدان قیامت میں بھی اور یہاں بھی. یہاں اپنا حساب اگر کوئی شخص صاف کر کے چلا جائے، اپنے آپ کو اگر یہیں سزا دے لے تو وہاں پھر کوئی سزا نہیں ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. وہ کیا ہے؟ مثلا اسلامی سزائیں آپ اپنے اوپر دے سکتی ہیں کہ اگر اب دوبارہ یہ غیبت مجھ سے ہوئی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. آپ نہ نظر کر لیں، قسم کھا لیں، عہد کر لیں، باقاعدہ شرعی قسم کھا لیں. میں قسم کھاتی ہوں اللہ کا نام لے کر کے مثلا اگر یا عہد کر لیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا دوبارہ، یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. اچھا آپ سوچیں گے بھائی اس طرح تو مجھے جو ہزاروں رکعتیں پڑھنی پڑ جائیں گی، لیکن یہ صرف شیطانی دھوکہ. جب آپ یہ دیکھیں گی نا
کہ آپ کو روزانہ، بلکہ آپ کا نفس جب دیکھے گا، اور نفس کو سب سے زیادہ گراں جو چیز گزرتی ہے وہ نماز پڑھنا. نفس جب یہ دیکھے گا کہ ہر اس گناہ کے نتیجے میں، غیبت کے نتیجے میں مجھے 5 7 8 10 دفعہ نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہیں، تو جیسے ہی آپ غیبت کرنے بھی لگیں گی تو نفس آگے بڑھ کے آپ کو روک دے گا، خدا کے لیے غیبت نہ کرنا ورنہ نماز پڑھنی پڑ جائے گی. یہ دیکھیے باقاعدہ ایک طریقہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ارے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ چند نمازیں تو پڑھنا پڑ رہی، چلے میں پڑھ لوں گی، لیکن کیا ہوگا کہ 2 3 4 دفعہ بھی اگر آپ کو نمازیں پڑھنا پڑ گئی تو نفس آگے بڑھ کر، کیونکہ شیطان کو بھی سب سے زیادہ گراں آپ کا سجدہ کرنا گزرتا ہے، کہ جس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں راندہ درگاہ الہی، وہ اسی سجدے کو بیس بنا کر انسان تقرب خدا کی منزل حاصل کر رہا ہے. تو وہ خود آپ کو مجبور کرے گا کہ یہ گناہ نہ کرو، ورنہ اس کے نتیجے میں اس سے بھی بڑی پریشانی ہوگی کہ نمازیں پڑھ رہا ہے. نماز اس نیت اس کی بجاوری میں، جو آپ نے اس سے پہلے نظر کی تھی، قسم کھائی تھی، عہد کیا تھا کہ اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. اب میں 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں، اس گناہ کی پاداش میں وہ جو میں نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کی تھی. جس طرح انسان نظر کر کے کوئی چیز واجب کر لیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں نظر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کھانا سامنے رکھا اس کے اوپر، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے وہ بھی، لیکن نظریں اس قسم کی بھی کی جا سکتی ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو مثلا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں نماز کے لیے مثلا اذان کہوں گی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تسبیح حضرت زہرا 10 دفعہ مثلا پڑھوں گی. یہ سب مختلف نظر آپ کر سکتی ہیں، پھر ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. جب آپ کے اوپر یہ چیز واجب ہونے لگیں گی تو خود شیطان آپ کو مجبور کرے گا کہ اس کام کو نہ کرو. یہ آپ کر کے دیکھیے کہ اپنے، یہ اسلامی مجاہدات کہلاتے ہیں. اس پہ حوزہ ہائے علمیہ میں نجف اور قم کے جو طالب علم ہیں وہاں پر بہت سی چیزوں کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک طریقہ کار یہی. یا مثلا جیسے وہ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ اگر کسی رات کو ہم نماز شب نہ پڑھیں، یہ پھر کفارات کی بحث میں بھی یہ چیز آتی ہے، لیکن ابھی اس کی طرف میں نہیں جا رہا، کہ اگر کسی رات کو مثلا میں نماز شب کے لیے نہ اٹھا، یا آپ سوچیں کہ اگر میں کسی رات کو نماز شب کے لیے نہیں اٹھی، نماز شب مجھ سے قضا ہو گئی، تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گی. یہ طالب علم عام طور پر اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2 3 دفعہ ہی ایسا ہو پاتا ہے بس، پھر اس کے بعد خود بخود وہ جو اگلے دن روزہ رکھنے کی جو پینلٹی اور ایک نفس کو اور زیادہ اپنے پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے، تو پھر انسان کا نفس اسے خود ہی اٹھا دیتا ہے کہ بھائی اٹھو اور نماز شب پڑھ لو، کیونکہ اگلے دن اس کے بعد اس سے بھی سخت مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ ایک ہے اس کے اندر باقاعدہ جو کہ جن پہ طالب علم بھی عمل کرتے ہیں، اور اپنی روحانیت کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو مستقل طور پر اپنے عرفان کو بڑھانے کے لیے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. دوسری سزا جو آپ اپنے نفس کو دے سکتی ہیں وہ یہ کہ اگر میں یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوا، یہ جھوٹ میں نے دوبارہ بولا، میں غیبت کی بہت عادی ہو گئی، دوبارہ مجھ سے ہوا، میں گانا سننے کی بہت عادی ہو گئی اور گانا میں نے دوبارہ سنا، تو میں اتنا صدقہ راہ خدا میں دوں گی جو میرے نفس پر شاق گزرے. ورنہ اگر مثلا آپ نیت کر لیں گے میں 54 راہ خدا میں دوں گی، تو آپ نے کہا کہ چلے بہت سارے کلے میں نے کرا کے رکھے ہوئے، دیتی رہوں گی 4 آنے. نہیں، ہر شخص کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق جتنا اس کے نفس پر شاخ گزرتا ہے وہ صدقہ دینا. مثلا ایک ایوریج جو ایک مڈل کلاس قسم کا جو گھرانہ ہوتا ہے، وہ ہر گناہ کے بدلے ایک دفعہ بھی غیبت ہو گئی اور 500 روپے دینے پڑ جائیں اس کو مثلا، تو 500 روپے بہرحال ایک بڑی رقم ہے، جس کی 15-20 ہزار روپے تنخواہ، 500 روپے ہر اگر ایک گناہ کے بدلے وہ راہ خدا میں صدقہ دینے کے لیے اپنے اوپر واجب کر لے، تو خود بخود اس کا اسے دماغ میں فوراً زبان پہ غیبت آتے آتے رک جائے گی، اور وہ روک لے گا، ارے اس کے نتیجے مجھے 500 روپے دینے پڑیں. یہ کچھ اسلامی سزاؤں کا ایک کانسیپٹ ہے جو انسان اپنے لیے تجویز کر سکتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے، آپ سوچیں گے بھائی اس طرح تو میری پوری جمع پونجی خرچ ہو جائے گی. نہیں خرچ ہوگی، 2-3 دفعہ کے بعد 1500 روپے خرچ ہوں گے، کہ اس کے بعد آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گی. بڑا عجیب و غریب اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، اور اسلام نے اس کو ریکمینڈ بھی کیا. اسی طریقے سے مثلا آپ یہ بھی اپنے آپ کو کر سکتی ہیں کہ مثلا میں اگلے دن ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، 1 دن کے لیے 3 دن کے. اب یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہو گیا، اب شدید گرمیاں شروع ہونے والی، اس میں اگر ٹھنڈا پانی سوچیے کہ کتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اپنا فلاں گناہ کے نتیجے میں اگر میں نے یہ گناہ دوبارہ کیا مثلا، تو اس کی پاداش میں 3 دن تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. یا مثلا میں
تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹے تک کے لیے دھوپ میں کھڑی رہوں گی، لیکن یہ گھر میں نہ کیجیے اور نہ کہیں گے لوگ یہ کیا خپتی بنے کی بات ہے، ان کو مدرسے میں سکھائی جا رہی ہے. لیکن بہرحال یہ اگر کہیں یہ صورتحال نہ ہو تو ایسی ہلکے پھلکا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہ کوئی شور مچانے کی نوبت پیش آئے. اصل میں دیکھیے معمولی سی چیزیں ہیں یہ، لیکن اس سے ہم آخرت کو بچا رہے ہیں. جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے نا ہمارا، تو اصل میں وہ بھی بہت اتنا کم ہو گیا ہے معیار کہ ذرا سا کوئی انسان دین پہ کچھ عمل کرنے لگتا ہے تو لوگ فوراً اسے ایکسٹریمسٹ کہنے لگتے ہیں. اس میں کون سا ایکسٹریمزم ہے؟ ایکسٹریم پہ تو ہم جا رہے ہیں گناہوں کے اندر. نیکیوں کی طرف کون سی نیکی ایسی کر رہے ہیں کہ ایک آدھ کوئی نیکی کر لی تو ایک دم سے ایکسٹریمسٹ شمار ہونے لگے؟ نہیں، ایسا نہیں. لیکن ہمیں اپنے آخرت کو بچانا ہے. شیطان ہمیں دھکیلے چلا جا رہا ہے گناہوں میں. کوئی گناہ ہمیں جب انشاءاللہ یہ گفتگو ختم ہوگی شاید اگلی کچھ کلاسز کے بعد، فہرست گناہ نے کبیرہ پیش کروں گا. 100 گناہوں کی ایک فہرست ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے. 100 گناہوں کی ایک فہرست ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ارے اس کو تو ہم بہت ہی معمولی گناہ سمجھتے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ نکلا جس پہ عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا. تو اس وقت احساس ہوگا. تو بہرحال میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ جو ہیں، لیکن آپ کے نفس کو تکلیف ہوگی. اس سے آپ کو احساس ہوگا میں نے واقعی کوئی غلطی کر دی. اب ہم سارے پریویلیجز لے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ سارے کر رہے ہیں کیونکہ پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا. جیسے دیکھیے پچھلے انبیاء جو تھے ان کی جو امتیں تھیں، کوئی شخص اگر ایک گناہ کر لیتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا. ہمارے پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. گھر کے دروازے پر لکھا ہوا آ جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا. کوئی کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو کاٹنا پڑتا تھا، پاک نہیں ہو سکتا تھا. کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا تھا تو ایک مخصوص جگہ تھی کہ وہیں آ کر نماز پڑھو، کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا کہ کہیں پہ بھی چاہو تو نماز پڑھ سکتے. ہاں گناہ ملے گا. اور دوسرے کہ آپ کو مثلا کفارے بھی دینا پڑ سکتے ہیں. تو آپ کو دماغ میں ہوگا کہ ارے یہ تو مجھے ایک اور گناہ میرے ذمہ لازم آ رہا ہے اور یہ کفارہ بھی مجھ کے اوپر آ جائے گا. تو خود بخود آپ ایک آدھ دفعہ ہی ایسا ہوگا، پھر آپ اپنے آپ کو روک لیں گے. یا مثلا آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ اگر مجھ سے یہ فلاں گناہ ہو گیا تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گی. اب پیٹ میں جب قل اللہ پڑھی جا رہی ہوگی، آپ کہیں گے ایک تو میں تب پڑھ چکی تھی نماز فجر کے بعد اور ایک اب پڑھی جا رہی. تو بہرحال اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے کاش میں گناہ نہ کرتی. کیونکہ دیکھیے گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ آسان گناہ نہ کرنا انتہائی آسان کام ہے. اگر آپ دیکھیں واقعاً جنت کو لوگ کہتے ہیں کہ جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے. جنت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے. دوزخ کمانا بہت مشکل. دیکھیے جنت کیا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، بس یہ آپ کو کرنا ہے. اور چند ایک چیزیں ہیں کہ صرف بس سال میں پوری زندگی میں ایک دفعہ مثلا حج واجب ہے، رمضان میں فقط 1 مہینے کے روزے رکھنا ہوتے ہیں، خمس بھی نکالنا ہے تو فقط سال میں 1 دفعہ مثلا نکالنا ہوتا ہے. نمازیں بھی ہیں تو 5 نمازیں جو ہیں کتنی دیر لگے گی؟ مشکل سے 10 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں. اس کے بعد جتنی اور چیزیں ساری نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. اس میں تو کچھ کرنے کو کہا ہی نہیں جا رہا. آپ کتنی آسانی سے جنت حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جہنم کمانے کے لیے بڑا محنت کرنا پڑتی، چوری کرنا پڑتی ہے، زبانوں کو ہلانا پڑتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے دوسروں کو، پھر خود بھی پٹنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں. تو کتنی ساری اس میں محنتیں. اس میں تو کچھ نہ کرنے پر آپ کو جنت مل رہی جو کہ بہت آسان ہے. تو مثلا میں 1 وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گی. آپ واقعی دیکھیں گے کہ 1 دفعہ ہی ایسا ہوگا اور آپ اس گناہ سے رک جائیں گے. پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کے اپنے زمانوں میں بھی بہت سارے نوجوان ان چیزوں پر عمل کرتے تھے. لوگوں نے آ کر اطلاع دی تھی پیغمبر کو کہ نوجوان نے یہ عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر اپنی قمیض اتار کے اپنی کمر کو جلا رہا ہے اس گرم ریت سے. تو پیغمبر گئے تھے اور بہرحال اس سے ایک پورا واقعہ ہے تفصیلی، اور پیغمبر نے اس کو تعریفی الفاظ کہے تھے کہ اس طرح سے اپنے نبوت کو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس آخرت اور جہنم کی اس آگ سے بچنے کے لیے اسی دنیا میں اپنے آپ کو میں سزا دے لوں کہ میں گناہوں کی طرف نہ جا سکوں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو چاہیے. جیسے کہ ایران کے صدر تھے محمد علی رجائی، شہید ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے
قسم کھائی ہے کہ اگر کبھی بھی میں نے اگر کسی نماز کا وقت آ چکا ہے اور اس نماز کو پڑھے بغیر اگر میں نے کھانا کھا لیا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. شہید صدر محمد علی رجائی وہ کہا کرتے تھے کہ میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. یعنی کبھی بھی نماز کا وقت آ چکا ہو انسان پہلے کھانا کھا لے اور نماز کو مؤخر کرے. اس کا مطلب ہے کھانا کھانے کی اہمیت اس کی نگاہ میں زیادہ تھی اور نماز کی اہمیت کم تھی. تو جو ظاہر کم اہمیت کی چیز ہوتی ہے انسان اس کو بعد میں انجام دیتا ہے پرائیورٹی لسٹ میں. اس کا مطلب ہے کہ نماز بہت پیچھے. تو ان کا ایک طریقہ کار تھا. اس سے کیا ہوا انہوں نے باقاعدہ نظر کر رکھی تھی اس چیز کہ اگر ایسا ہوا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. اس طرح سے اپنی روحانیت اور عرفان کو انسان بلند کرتا جائے. یہ ایک طریقہ تھا اپنے نفس کو کچھ سزائیں دینے کا. چھوٹی چھوٹی اس طرح کی سزائیں, غیر اسلامی سزائیں نہیں, صوفیہ کا طریقہ کے کار کی بات نہیں کر رہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ خود شریعت اسلام نے بھی کہ اگر کوئی شخص مثلا نماز عشاء جو ہے وہ اس کی قضا ہو جائے نہ پڑھے تو وہ اگلے دن روزہ رکھے. بہت سے کفاروں کی بحثوں کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد اگلا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے طویل سجدہ. ٹھیک ہے, خود شہید مطہری بھی کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے کوئی بھی وقت نہیں. ہر وقت ہم مجمع میں رہنا پسند کرتے ہیں, ہر وقت جم میں غفیر میں رہنا پسند کرتے ہیں, اور اگر اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ٹی وی کھول کر ایک لحاظ سے چینلوں پہ چینل بدل کر ہر وقت آوازیں, شور, فاسق و فاجر افراد کے چہروں کو دیکھنا. اور اس ٹی وی میں کبھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ روحانیت کو کون کون سی چیزیں کم کرتی ہیں. روایات میں مثلا کتنی چیزیں آئی ہیں کہ کنجوس کی شکل دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. کنجوس بخیل جو ہوتا ہے, یعنی آپ کا دل, جب آپ کا دل سخت ہوگا تو آپ گناہ زیادہ کریں گے. اسی طریقے سے جتنے بھی فاسق و فاجر و بدکار افراد, آپ کو خود پتہ ہے ان لوگوں کے کیریکٹر جو ٹی وی پر گھنٹوں آتے ہیں, آپ گھنٹوں بیٹھ کے ان کے انٹرویو سنتی ہیں, جتنی دیر آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں اتنی مسلسل آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. مسلسل روحانیت کم ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ روزانہ کی دیکھ لیں اور پھر پوری زندگی دیکھ لیں تو روحانیت کتنے لوور لیول پہ آ جاتی ہے. عام طور پر ہم جو گھر کے اندر عام بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ عام بات چیت, یعنی ابھی میں گناہ والی بات چیت کو نہیں کہہ رہا کہ مثلا ہم بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی اور جھوٹ بول رہے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ تو اس کو تو سوچیے کیا ہوگا. صرف مباح باتیں, جب باقاعدہ جو ہمارے مستحب کفاروں کی ایک فہرست ہے, اس میں میں انشاءاللہ کبھی اور آپ کو لکھوا دوں گا, ورنہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب بھی انسان کسی محفل سے اٹھنے لگے, یعنی محفل برخاست, تو ہم آپ سہیلیوں سے مل لیں گے, اٹھ کے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں, تو عام جو گفتگو آپ وہاں پر کرتی ہیں اپنی سہیلیوں سے, اس سے جو روحانیت میں کمی واقع ہوتی ہے, اس محفل کے اختتام پر ایک قرآن کی ایک آیت پڑھنا مستحب ہے دعا کے طور پر. سبحانک رب العزت سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ, صرف بیچ میں بات آ رہی ہے. تو جیسے ہی آپ اس آیت کو پڑھیں گی وہ تمام پچھلی روحانیت جو اس گفتگو میں کم ہوئی ہے, اس روحانیت کا یہ چیز جا کر کفارہ بن جائے گی اور آپ کی وہ روحانیت کو واپس لے آئے گی. تو سوچیے کہ عام مباحات کے باتوں کے اندر یہ کفارہ اس کا ہے, تو ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے ہماری روحانیت کہاں چلی جاتی ہوگی. تو جتنی دیر آپ ان فاسق و فاجر و بدکار افراد کے چہرے, چاہے وہ بظاہر کتنے ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ نظر آ رہے ہیں, لیکن کو دیکھنے سے مسلسل روحانیت کم ہوتی ہے. اور روحانیت جب کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ملائکہ آسمانی جو ہمارے نفس کے اندر نگہبان ہیں ہمارے نفس کے, وہ اپنے مورچے چھوڑتے چلے جاتے ہیں, اور ان مورچوں کے اوپر شیاطین آ کر قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور شیاطین کا قبضہ جتنا زیادہ ان نفس انسانی کے مورچوں پر ہوگا اتنا ہی آپ کو گناہوں کی طرف زیادہ لے کر جائیں گے. تو اتنی ایسی چیزیں ہیں یہ. تو ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں. شہید مطہری کہتے تھے ہر شخص کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم, علماء کے لیے خاص طور پر 1 گھنٹہ, ورنہ ایک عام شخص جو ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ خلوت میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے ضرور نکالے. اگر آپ نے اپنے اس کو کوئی وقت نہیں دیا اور ہر وقت جم میں غفیر میں رہنا پسند کیا تو آپ کی مسلسل روحانیت کم ہوتی جائے گی. اکیلے کمرہ ہو, آپ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کریں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگیں, اس سے باتیں کریں. آئمہ کی جو مختلف دعائیں اور مناجاتیں ہیں وہ اس اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں, اس خلوت کے تو ایک طویل سجدہ باقاعدہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کچھ ایسا ایک نماز کی کوئی ایسی جگہ مقرر کرے جہاں ایک بس ہر وقت یہ ایسا نہ ہو کہ
जानमाज़ फोल्ड होके कहीं अलमारी के ऊपर कहीं रखी हुई, आप पूरा नीचे उतारेंगे उसको, फिर उसे अनफोल्ड करेंगे और उसके बाद सजदा का निकालेंगे, उतना टाइम लगेगा जैसे हमारे यहाँ कुरान की हालत होती है। तो कुरान ऊपर 2 छत्ती पे सीढ़ी लगा के उतारना पड़ता है नीचे, उसके बाद जुज़दान के इतने सारे लपेटे होते हैं, तो आदमी सोचता है कि चलो से वहीं रहने दो। ये हर वक्त हैंडी होना चाहिए। बल्कि तरबियत औलाद के जो तरीके हैं उसमें घर में जितने अफराद हैं, मसलन जितने अफराद हैं, क्या उन सबके पास अलग अलग मोबाइल फ़ोन नहीं होते? हर शख्स का कुरान अलग होना चाहिए, हर शख्स की मफाती अलग होनी चाहिए, हर शख्स की तौज़ील मसाइल अलग होनी चाहिए। घर में अगर 5 अफराद रहते हैं तो 5 कुरान, 5 मफाती, 5 सहीफ़े कामिला और 5 तौज़ील मसाइल और 5 इस तरह की सब चीज़ें होनी चाहिए। मसलन आप कहाँ एक दूसरे का टूथ ब्रश आप इस्तेमाल करती हैं, कहाँ एक दूसरे का तौलिया आप इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आप अपने मुताबिक उन पेजेस को मोड़ें, कौन सी दुआएं आप पढ़ने की आदी हैं उसको निशान लगाएं, अपने फुट नोट्स उसके ऊपर कोई चीज़ लिखना चाहें अपने मामूलात ज़िंदगी के अंदर। तो ये सब चीज़ें तो अपने घर में एक ऐसी जगह भी ज़रूर बनाइए जहाँ आप बस इधर खुदा की कोई नेमत याद आई और उधर एक सजदा बेख्तियार। एक आप मसलन आइम्मा की अपनी सीरत में मिलता है, लोग हैरान होते थे कि इमाम सवारी के ऊपर जा रहे हैं अपने ऊँट पर या अपने घोड़े पर बैठकर और बाजार में पहुंचे और एकदम से घोड़े को अपने रोका, अपनी सवारी को रोका, नीचे उतरे, किनारे पर गए और वहाँ जाके एक सिजदा किया। लोग को हैरान रखे कि मौला कहा कि नहीं मुझे एक नेमत परवरदिगार याद आ गई थी। तो जब भी नेमत परवरदिगार याद आए, जब भी हमारे यहाँ ये है कि या तो इस तरह से सिजदा करो या इस तरह से सिजदा का अगर मौका ना मिले तो अपने हाथ के ऊपर अपने गाल को रख दो, जिस तरह से इंसान सिजदा करता, अपने गाल को अपने हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर रख के और जिक्र सिजदा पढ़ लो, तो वो तुम्हारा एक सजदा जो तुम्हें परवरदिगार की कोई भी नेमत याद आई। तो हर वक्त सिजदा करना मुमकिन नहीं होता, और ज़ाहिर है कि आजकल का जो माहौल और माशरा है उसमें ख़ासतौर पर ख़वातीन कहाँ ऐसा करेंगी, तो वो इस तरह से उस सिजदे शुक्र को अंजाम दे सकती। तो एक घर में अगर कोई ऐसा एक तवील सिजदा, देखिए बाकायदा इसकी दलील है कि इंसान परवरदिगार से करीब का, कुरान की आयत है वस्जुद वक़्तरिब, सिजदा करो और परवरदिगार के करीब हो जाओ। परवरदिगार के जितना आप करीब होंगे उतने शैतान से दूर होंगे, जितना इंसान खुदा के नज़दीक आएगा उतना शैतान दूर होता चला जाएगा, उतने ही गुनाहों से दूरी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अगर आप वो ज़िक्र यूनुसिया सजदे के अंदर पढ़ेंगे तो खुद बखुद तवील सिजदा भी उसके अंदर आ गया। लेकिन अगर ज़िक्र यूनुसिया नहीं भी पढ़ रही हैं, कभी भी कोई नेमत आए, आते जाते उठते बैठते इधर से उधर जाते हुए और सिजदा करते हुए चले गए,